پتہ ہے، اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی پڑھنے بھیجنے پر راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کر ویسے نہیں رہتے جیسے وہ جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی آسیب لپیٹ لیتا ہے۔ اور نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آسیب کیا ہے بھلا؟ محبت، وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ہوئے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے، جسے پا لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ تھی، حسین، ذہین اور فطین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیروں وعدے کرنے کے بعد آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی جو محبت کی تاب نہ لا سکی، اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے سمیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ افق دوسری جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق، واپس آ جاؤ۔ وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لوٹا سکتی تھی، پر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہیں ایک پلے کرنا تھا جسے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقش والا اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا تھا۔ افق کا ابھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محبت، اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ تھا۔ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسنے مسکرانے لگے، اور تقریب کے آخر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے، بے تحاشا محبت، جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا ہے۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے، اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا، کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، جوزف نے کندھے ہلا دیے، اور افق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جوزف نے اسے نہیں روکا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، خود سے لڑتی رہی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ 7 سمندر پار سے آئی تھی۔ اسے 7 سمندر پار بلا وجہ نہیں بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو اس پر بھروسہ تھا، وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی، لیکن جوزف پیٹرسن کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پر آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سب سے پہلے جوزف ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں، اس کی حالت بھی افق سے الگ نہیں تھی۔ دونوں طرف محبت کی سلگائی آگ برابر بھڑک رہی تھی جو ساتھ ساتھ دونوں کو جلا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود چلا اٹھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جہاں سے 2 دن پہلے افق اٹھ کر گئی تھی۔
میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی جوزف۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا، وہ اس سے دوسری شادی کرنے کو تیار تھا، پر وہ عیسائی تھا اور کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ افق نے بہت سوچا، اس سے دور رہنے کی کوشش کی، پر جان نکلتے محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں ہار مان کر اس نے اپنے بابا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھے، اسے واپس آنے کا کہا، پر وہ نہیں مانی۔ انہیں 2 دن سوچنے کا وقت دے کر وہ آج دوبارہ انہیں فون ملائے کھڑی تھی۔ افق، خدا کا واسطہ ہے، واپس آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو۔ وہ منت کرنے لگے۔ میں نے کوشش کی بابا، بہت کوشش کی، پر دل نہیں مانتا، وہ آنسو پیتے ہوئے بولی۔ افق، میرا سر جھک جائے گا۔ فون کی دوسری جانب سے ابھرتی آواز خوف زدہ تھی۔ آنے والے وقت سے برے اندیشے انہیں ڈس رہے تھے۔ بابا، آپ پلیز مان جائیں، جوزف اچھا انسان ہے، وہ مجھے بہت خوش رکھے گا۔ وہ انہیں اپنی اور جوزف کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی، وہ ان کی رضامندی چاہتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا، اسے کہو مسلمان ہو کر جلد تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ پہلی بات سننے پر جہاں افق کا دل دھڑکنے لگا، وہیں دوسری بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جوزف اسے سب دینے کو تیار تھا، وہ بھی خاندان کے خلاف جا کر اس سے شادی کر رہا تھا، پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا، وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا، وہ دھیرے سے بولی، آنسو آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار تھے۔ اور تم افق؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ افق؟ کیا کچھ نہیں تھا اس پکار میں، پر افق کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی حسیات کو مردہ کر لیا تھا، دماغ کو بند اور آنکھوں پر محبت نے ویسے ہی پٹی باندھ دی تھی۔ تم اللہ کو چھوڑ دو گی افق؟ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا بچے۔ ان کے لہجے میں تأسف ہی تأسف تھا، افسوس تھا، دکھ تھا۔ اپنی ہی اولاد، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد جو باغی ہو جاتی ہے، وہ اولاد جو سب بھول جاتی ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ رہی بابا، میں بس جوزف کو اپنا رہی ہوں، ویسے ہی جیسا وہ ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ کئی لمحے پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ افق کا دل ڈر رہا تھا، فیصلہ جو بھی ہوتا وہ جانتی تھی، جوزف کو پانے کے بدلے وہ سب کھونے جا رہی تھی۔ کبھی پلٹ کر مت آنا افق۔ فون بند ہو گیا۔ وہ فون تھامے کھڑی رہی۔ جوزف سامنے تھا، وہ اس سے شادی کرنے کے لیے آزاد تھی، لیکن اس پل وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا یا فائدے کا۔ ہاں، انسان خسارے ہی سمیٹتا ہے، اس نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں۔ صبح کے اس پہر جوزف پیلس میں کافی گہما گہمی تھی۔ ہفتے کے لمبے اختتام کے بعد آج ہفتے کا پہلا دن تھا۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا تھا، ناشتہ کیا جا چکا تھا، بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس کے باہر تیار کھڑی تھی، ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تینوں بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ اس وقت جارج اور نیسا اسکول کا یونیفارم پہنے لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ نیسا نے سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ اور اس کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس پر اسکول کا لوگو لگا تھا، جبکہ جارج سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور نیلے کوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے گلے میں لٹکتی ٹائی کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ آج ولیم ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ نینی ان کے دوپہر کے کھانے کے ڈبے ملازم کو پکڑا رہی تھیں۔ اسی لمحے مسٹر جوزف سیڑھیوں پر وارد ہوئے۔ وہ کافی تیزی میں تھے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ولیم کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ نیسا اور جارج نے لاعلمی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور
اور اس کے ہی پل آئی تھنک کیا اگلے ہوگا اور اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ ولیم اور جارج کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ طے خانے والے حادثے کو بیتے 1 سال ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی۔ وہ قد کاٹ میں جارج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیو قامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں نینی، اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اس سے ضرور ملنے آئے گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے۔ اس کا کوٹ پلنگ پر رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کی نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو ہمیشہ ہی لگتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام سے منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسراتی نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈنبرا اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پر ٹک کر بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے۔ خوشبوؤں میں مرچھا بسا جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور ان کے بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، اندیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے، اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈنبرا کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا۔ مجھے نینی سے بات کرنی ہے، وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ان کے لمبے ترشے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے۔ ولیم نے کن آنکھوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا، اور وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر ایک اندیکھی دیوار حائل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت، اس محبت کو، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئیں، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے۔ اپنے اصلی گاؤن میں نینی ایک حبشی خاتون تھیں۔ سیاہ رنگت، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نگوش، نہایت گھنگریالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھیں۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی۔ اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہی سے ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان جڑا رہا تھا۔ آپ جائیے ولیم، میں بات کرتی ہوں۔ آپ جائیے، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیکن وہ اپنی تمام خوشبوئیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا۔ ولیم،
میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگایا اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا۔ یہ پچھلے دن کی بات تھی۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، اسی لیے وہ عوامی جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ کل اتوار تھا۔ وہ سب شام کے پہر تو بیلو ساحل پر گھومنے گئے تھے۔ پورٹوبیلو ساحل پر گھومنے گئے۔ یہ ساحل ایڈنبرا کا مشہور ساحل سمندر ہے۔ بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ گارڈ کو نینی اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال لیے ریتیلے ساحل پر کھیل رہے تھے۔ جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریت پر بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا باریک تنکا پکڑے ساحل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب بھاگتے ہوئے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ کیوں رک گیا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جلدی آؤ! جارج اور نیسا اسے پکارنے لگے۔ ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نیسا کی جانب واپس بھیج دیا۔ لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے۔ منجھلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جارج اور نیسا کو وہ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ "I'm sorry, Mom." ولیم نے ذرا سا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ حیران ہوا۔ لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھیں اور وہ بار بار لکھ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سمندر کی جانب تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا رہا اور پل کے 1000ویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے سے جاتا دیکھتا رہا۔ "ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو۔ یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے." وہ نسوانی جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور ولیم کے وجود میں حرکت پڑ گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چل گیا۔ لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کا فون تھا۔ نینی کی نظر پل بھر کو ولیم سے ہٹی اور ولیم نے خود کو زوراور لہروں سے لڑتے پایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ دھڑ تک ڈوب گیا۔ اگر کوئی بڑی لہر آتی تو یقیناً وہ بہہ جاتا، جبکہ وہ لڑکا لمبا تھا، اسی لیے آسانی سے چل رہا تھا۔ ولیم کا چہرہ خوف زدہ تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی موت سے زیادہ اسے اس لڑکے کی موت سے جو اس کے آگے چل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس لڑکے کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا جھٹکے سے مڑا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے تقریباً ڈوب چکے ولیم کو دیکھنے لگا، جو ایڑیاں اونچی کیے اپنا چہرہ پانی سے نکالے ہوئے کھڑا تھا۔ "تم مر نہیں سکتے!" سرخ ٹماٹر لیے کتھئی آنکھوں والا ولیم گہری سانسیں لیتے بولا۔ "چھوڑو مجھے!" جبکہ ولیم نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ "تم ایسے نہیں مر سکتے!" ولیم اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ "کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے!" لڑکے کو اس کی مداخلت بری لگی۔ "پلیز واپس چلو!" ولیم رو دینے کو تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والے گہرے زخم دے جاتے ہیں، وہ جانتا تھا۔
اور اس پل اس کا ننھا ذہن بس چاہتا تھا کہ وہ لڑکا یہ کام نہ کرے، وہ اپنی جان نہ لے۔ نینی! اس نے جب دیکھا وہ لڑکا اپنی بازو چھڑوا لینے کے در پہ تھا تو ولیم نے بے ساختہ انہیں پکارا۔ کچھ لوگوں کی نظر اس جانب پڑی جہاں دو لڑکے لہروں سے لڑ رہے تھے۔ نینی کے پیروں سے ایڈنبرا کی زمین نکل گئی۔ گارڈز تیزی سے بھاگے اور کچھ دیر دونوں کو بچا لیا گیا۔ وہ اب کنارے پر تھے۔ ولیم کے گرد جمگٹا تھا۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو گھیر رکھا تھا کہ کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ نینی نہیں چاہتی تھی کہ ولیم یا جوزف کا نام آئے، اسی لیے وہ بچوں کو لے کر جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ ولیم کے گرد انہوں نے اپنی چادر لپیٹ دی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے نینی، ہمیں گھر جانا ہے ولیم۔ وہ اب انہیں تھامے گارڈز کے گھیرے میں گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خوف ان کے چہرے پر واضح تھا۔ اگر ولیم کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ چھڑچھڑی سی لے کر رہ گئیں۔ پلیز نینی، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور نینی جو ناچار اس کی بات ماننا پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے قریب بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کی ماں رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا؟ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے کافی ہوشیار تھا۔ شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا، یا پھر اس کی ذہنی حالت نے۔ تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا۔ پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھے کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی۔ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دبا دبا سا چلایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ولیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ کرنے کے کندھے پر ڈالا۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ اس نے اپنا ہاتھ لڑکے کے کندھے سے اٹھا لیا۔ میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دی ایڈنبرا اکیڈمی، ایڈنبرا کا سب سے بڑا اور مہنگا اسکول میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو۔ کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں۔ ولیم بس اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو۔ اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ میں ولیم جوزف ہوں، اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا۔ تم جہاں چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ اب آئی برو جھکائے تفتیشی انداز میں بولا۔ لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولیم چل پڑا۔ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا۔ ابھی تک حیران تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا۔ ولیم! نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھایا اور اسے نینی کے سامنے کیا۔ وہ جس کلاس میں تھا، اس کے اسکول کی سالانہ فیس تقریباً 15,000 سے 20,000 پاؤنڈز تھی، اور یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے سارا حساب لکھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے ہوئے پوچھا۔ یہ میری سالانہ فیس ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا، بلکہ مجھے یہ پیسے چاہیے۔ لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں
सरकारी स्कूल जाऊंगा नैनी, वो चमकती आंखों से बोला। पैसे किस लिए चाहिए? जैकब के लिए। कौन जैकब? वो उठ खड़ा हुआ और फिर कदम बढ़ाकर खिड़की तक पहुंचा और पर्दा खींचकर हटा दिया। पैलेस की हदूद के पार इसे कोई खड़ा नजर आया। नैनी उठकर इसके पीछे आ खड़ी हुई। पैलेस के बाहर जो भी खड़ा था, इसका वजूद वाज़ेह नहीं था। ये वही लड़का है जो कल मरना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरी जगह ये मेरे स्कूल जाए, वो बोला तो नैनी ने हैरत से इसे देखा। ये क्या कह रहे हो विलियम? वो सही मायनों में परेशान हुई। मिस्टर जोसेफ को कल वाले वाक़ये का नहीं पता था, और विलियम किसी अजनबी को यूं घर बुलाना, उन्हें पता चलता तो गज़ब हो जाता। आप डैड से बात करें, मुझे ऐसे स्कूल नहीं जाना नैनी। वो इनसे लिपट गया, अपने बाजू इनकी कमर के गिर्द जमा दिए, जबकि नैनी हकीकतन परेशान थी। विलियम के सर पर हाथ रखते उन्होंने दूर खड़े जैकब को देखा, जो इसकी बात पर यकीन रखते वहां आ गया था। जोसेफ को मनाना इतना आसान नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके दिल में गरीबों की भलाई का जज्बा टूट टूट कर भरा हो, बल्कि मिस्टर जोसेफ को तो गरीबों से वैसे ही चिढ़ थी। वो राह चलते गरीबों की मदद करने पर कोई भरोसा नहीं रखते थे। हाँ, अलबत्ता वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे जहाँ इनका फ़ायदा होता था, जहाँ इनका नाम होता। उन्होंने गहरी सांस खारिज की और अपने जहन में लाहे अमल तैयार करने लगी। अगले चंद मिनटों के बाद वो मिस्टर जोसेफ के सामने बैठी थी। बच्चे लाउंज में थे, स्कूल से देर हो चुकी थी। मुझे ये समझ नहीं आता, वो अभी 10 साल का है, उसके जहन में ऐसी बातें कौन उड़ेल रहा है? वो शदीद कोफ्त का शिकार थे। पहले ही विलियम के ख़राब ज़हनी हालत ने मिस्टर जोसेफ को नाको चने चबा दिए थे। रोज़ाना कोई ना कोई हादसा बाकायदगी से चलता इसका इलाज, और अब ऊपर से इसकी ये अजीबो-गरीब ज़िद। इसने पहली बार कुछ मांगा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इसमें फ़ायदा है। आपकी इज़्ज़त है। लोगों को पता चला कि आप किसी यतीम बच्चे को आला तालीम दिला रहे हैं तो आपका ही नाम होगा। नैनी ने बात का दूसरा रुख इनके सामने रखा। मिस्टर जोसेफ ने चेहरे पर हाथ फेरा। और अगर ये बात बाहर निकल गई कि जोसेफ पैटरसन का बेटा ज़हनी तौर पर गैर मुतवाज़िन है, तो आप जानती हैं क्या नतीजा होगा? वो किसी और पहलू पर सोच रहे थे। आज तक जॉर्ज पैलेस में उन्होंने कोई तकरीब नहीं रखी थी। बच्चों की सालगिरह पर भी मुलाजिम और घर के अफराद भी हुआ करते थे। हमसाए या उनके बच्चे, कोई नहीं आता था, और बच्चों को अपने दोस्त घर लाने की इजाज़त नहीं थी। जैकब का महंगे स्कूल में दाखिले का मतलब विलियम का इससे दोस्ती था, और जोसेफ नहीं चाहता था कि इनकी घरेलू ज़िंदगी की भनक भी बाहर वालों को पड़े। वो इस मामले में काफ़ी एहतियात करते थे। विलियम समझदार है, नैनी ने इसकी तरफ उदा नैनी ने इसकी तरफदारी की, जबकि हकीकत में वो इतना भी समझदार नहीं था। इसका जहन जहाँ अटक जाता था, बस अटक जाता था, वहाँ से हिलता नहीं था। नैनी, आप जानती हैं, अगर आज मैंने इसकी कोई नाजायज़ ज़िद पूरी की तो कल वो कोई और ज़िद ले आएगा। वो बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने के हक़ में नहीं थे। एक बात मान लेने में कोई मुज़ायका नहीं है, उन्होंने मनाने का काम वही कर सकती थी, और विलियम जोसेफ मान भी गए थे। घंटों बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में बैठे विलियम की गर्दन फ़ख्र से अकड़ी हुई थी, कंधे चौड़े लग रहे थे, जबकि जॉर्ज और निसा इससे मरऊब नज़र आते थे। पहली बार जोसेफ विलियम ने अपने असूल बदले थे। वजह विलियम जोसेफ था, और आगे आगे जाने क्या क्या होने वाला था। जैकब इनके साथ ही बैठा था। वो उन्हें स्कूल अपने साथ लेकर जा रहे थे ताकि इसका एडमिशन करवा सकें। आज मिस्टर जोसेफ दूसरी गाड़ी में थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे विलियम ने रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जानता था इसका बाप अपने मायार से नीचे नहीं उतरता था।
وہ کسی صورت ولیم کو عام سے اسکول میں پڑھنے نہ بھیجتا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ اب مسرور سا بیٹھا اسکول آنے کا انتظار کر رہا تھا۔